اس کی ذرا میں بعد میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ اس کے اوپر قائم رہے اور ہمیشہ قائم رہے. یہ آیت میں نے آج کے جمعے کی اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے پڑھنے کا کہ ابھی ہمارے اوپر سے رمضان گزرا ہے، اور جب رمضان آیا تو کچھ تو وہ لوگ تھے کہ جن کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ رمضان آیا اور گیا. یعنی وہ اتنے سال، پورا سال غفلت میں انہوں نے وقت گزارا کہ رمضان کا بھی انہیں کوئی احساس نہ ہوا. یعنی رمضان جو ہے وہ بھی اپنی پوری قوتوں رحمتوں کے باوجود ان کے اوپر آیا، مگر وہ اس کا کوئی اثر نہ لے سکے. اور ممکن ہے کہ رمضان بھی یہ کہتا ہو کہ یار میں مہینہ آیا اس شہر کے اندر، ان لوگوں کے اندر، اور میں ان کو کچھ کر ہی نہیں سکا. بڑے لوگوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی کام کریں یا بات کہیں نا تو لوگ نہ مانیں تو وہ لوگوں کے اوپر بلیم نہیں دیتے ہوتے کہ یہ تو ہیں ہی بڑے برے، یہ تو بات سنتے نہیں، یہ تو بات مانتے نہیں. وہ اس بلیم کو اپنے اوپر لیتے ہوتے ہیں. عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، تابعین میں سے تھے، وہ تبع تابعین میں. تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، تو وہ پہلے دن آیا تو اس نے کچھ ایسی گفتگو کی، باتیں کی، سوال جواب کیے کہ جو مناسب نہیں تھے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ ایسی باتیں کرے، یا اس کے اندر اس کی صحیح تربیت نہیں تھی کہ وہ ایسی باتیں کرے. اب وہ مہینہ رہا تو عبداللہ بن مبارک کی وہ تقریریں بھی سنتا رہا، ان کے پاس بیٹھتا بھی رہا، سارا کچھ رہا. مگر مہینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو وہ پھر اس نے وہی باتیں دوبارہ دہرائیں جو اس نے پہلے دن دہرائی تھی. تو عبداللہ بن مبارک اس کی باتیں سن کے رونے لگے. وہ چلا گیا تو عبداللہ بن مبارک کے اسٹوڈنٹوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں روئے ہیں؟ تو کہنے لگے میں رویا اس لیے ہوں کہ وہ مہینہ بھر بندہ میرے پاس رہا تو میں اس کو تبدیل ہی نہیں کر سکا. اچھا اب اگر میں ہوتا نا تو میں پتا کیا کہتا، مہینہ پر میں نے اس کو تقریریں سنائی ہیں، اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، پتہ نہیں کیڑے پتھر نہ بنے ہیں. یعنی میں سارا اس بندے کے اوپر ڈال دیتا کہ جس کو دماغ ہے، یہ گھر دماغ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے. لیکن عبداللہ بن مبارک نے اس کے اوپر نہیں ڈالا. انہوں نے کہا میرے بتانے میں کیا کمی ہے، مجھ میں یہ اثر نہیں کہ مہینہ بھر بندہ رہا اور جیسا آیا تھا وہ ویسا ہی چلا گیا. اسی طرح رمضان جب آتا ہے تو وہ کسی جگہ پر آتا ہے جہاں اس کا اثر نہ ہو، تو جاتے ہوئے وہ رمضان یہ شکوہ نہیں کرتا کہ یہ بندے غلط ہیں. وہ کہتے ہیں، رمضان کہتا ہے کہ کمال ہو گئی ہے کہ میں مہینہ بھر رہا اور میں ان کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں سکا. تو وہ رمضان ایک مہینہ رہا ہے. وہ لوگ جو بالکل غافل تھے اور ان کی تربیت بہت ہی زیادہ ہونے والی تھی، تو ایک رمضان ان کے لیے کافی نہیں تھا کہ ان کی تربیت ہو سکتی، بلکہ ان کے لیے کئی رمضانوں کی ضرورت تھی کہ ان کی تربیت ہو سکتی. یعنی ایک رمضان ان کے لیے کافی نہیں تھا. اور دوسرے خوش قسمت لوگ تھے کہ وہ رمضان آیا، انہوں نے اس کی قدر کی، اس سے مستفید ہوئے. اور جب اس سے مستفید ہوئے تو ان کے اندر ایک چینجنگ آئی. چینجنگ یہ آئی کہ ان کے ٹائم کے اندر چینجنگ آ گئی، ان کے معمولات کے اندر چینجنگ آ گئی. صبح سحری کے لیے اٹھنا، وقت کی پابندی ہو گئی. اور اگر کوئی بات ان سے کوئی کرنے لگا، کوئی غلط بات ہوئی تو اس نے فوراً کہا یار اس ٹاپک کو چینج کرو، رمضان کا مہینہ. تو اس کی زبان پر، اس کے کانوں پر ایک اچھا رمضان کا اثر تھا. اب رمضان نے جب اثر چھوڑا نا ان کے اوپر، تو اب وہ رمضان گزرنے کے بعد جن پر اس رمضان کا اثر ہوا تھا نا، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جو اثر انہوں نے رمضان سے لیا تھا نا، بس بعد میں دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے فوراً کی طور پر ان کو پھسل نہیں جانا چاہیے، ڈگمگا نہیں جانا چاہیے، اکتا نہیں جانا چاہیے، بلکہ رمضان کے رنگ کے اوپر قائم رہنا چاہیے اور اسی استقامت دکھانی چاہیے. تو اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے، استقامت رہنی چاہیے.